علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدد التسبیحات، تسبیحات کا عدد و اما العدد فیصبح ثلاثا، تو 3 بار تسبیح کہنا چاہیے کم از کم۔ تو وہ کہتے ہیں فعن عون بن عبداللہ فعن عون بن عبداللہ عن عبداللہ بن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رکع احدکم قال سبحان ربی العظیم 3 مرات فقد تم رکوعہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول فرمائے کہ جب تم اس کو رکوع کرے تو سبحان ربی العظیم کہے 3 بار، وقت تم رکوع تو اس کا رکوع مکمل ہو گیا، وذالک ادنا، اور یہ سب سے کم ہے، وإذا سجدہ، اور جب سجدہ کرے تو کہے سبحان ربی الاعلی فقط تم سجودہ، تو پھر اس کا سجدہ مکمل ہو گیا، وذالک ادنا، اور یہ سب سے کم ہے۔ رواہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، اس کو ان تینوں نے روایت کیا۔ وہ عون لم یلقی ابن مسعود، لیکن عون جو ہے وہ اس نے ملاقات نہیں کری ابن مسعود سے۔ وقت قال بذلك اصل ان زاد فحسن، اور کچھ علماء نے یہ بھی کہا، اکثر علماء نے بلکہ، کہ اگر وہ اس سے زیادہ کرے تو بہتر ہے۔ فاطالۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوعہ کا قیام دلیل علی التکرار، یعنی کہ رسول اللہ جو اتنا لمبا رکوع کرتے تھے اور سجدہ، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ رسول اللہ ان کلمات کو اور زیادہ پڑھتے تھے، صرف 3 دفعہ نہیں، تکرار پر، بار بار پڑھنے پر، ریپیٹیشن پر دلالت ہے۔ وَأَلَّا يَمَلَّ الْإِنسَانُ مِنْ تَكْرَارِ تَعْظِيمِ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا، اور انسان کو تو ویسے بھی، تو کہتے ہیں بندے کو ویسے بھی تھکنا نہیں چاہیے، بور نہیں ہونا چاہیے اپنے رب کی عظمت بیان کرتے ہوئے۔ ان اتا الانسان ببعض الفاظ تعظیم مما لم یرد، اور اگر بندہ کوئی ایسے الفاظ کے ساتھ بھی اللہ کی تعظیم کر دے جو کہ بیان یعنی کہ وارد نہیں ہوئے سنت میں، فلا باس بذلک، تو کہتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ والدلیل علی ذلک تنوین نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الالفاظ، اور کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے درمیان جو ہے تنوع اختیار کیا، یعنی مختلف نوع کے پڑھے۔ مما یدل علی عدم لزوم شیء بعینی، اور یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ نے کسی ایک الفاظ کو نہیں پکڑ لینا ہے، تو اور پھر وہ حدیث بھی کہ فاعظموا، کہ آپ تعظیم کرو اپنے رب کی، تو یہ ایک عام اجازت ہے، تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی ایک لازم چیز آپ نے نہیں پکڑ لینی ہے، یا ایک لازم قسم کی ذکر و اذکار۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔